بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، داستان صحابہ کرام کی اس عنوان کے تحت ہم آج جس عظیم صحابی رسول اور حضور کے پیارے اور ایک سچے انسان کی بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ قبیلہ خزرج، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مدینہ طیبہ اور اس کے ارد گرد یثرب کے دو بہت بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو آپ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، نہایت جوان، بڑے خوبصورت، بڑے ذہین، بڑے تیز ذہن کے، بڑے صاف دل کے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جتنی خوبیاں کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں وہ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھیں۔ ابھی آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ نہیں پہنچے تھے کہ قبیلہ خزرج کے یہ سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور ان کے قرآن کی تلاوت سن کر یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو مدینہ طیبہ اور یثرب میں بڑی تقویت ملی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑی قوم نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے سردار نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو جو سب سے قادور شخصیت حضور کے استقبال کے لیے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، پورے ساتھیوں کے ساتھ جو وہاں موجود تھی، وہ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک تقریر کی تھی، اور جس تقریر پر حضور نے خوش ہو کر حضور نے اپنا خطیب بنایا تھا۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت کو حضور نے اپنا نعت خوان مقرر کیا تھا، اس طرح حضرت ثابت بن قیس انصاری کو حضور نے اپنا خطیب مقرر کیا تھا، اور حضور ان کی خطابت کے معترف ہو گئے تھے کہ اور انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہم اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ پر کوئی آنچ آتی ہے تو یا رسول اللہ ہم اسی طرح دفاع کریں گے آپ کا، جس طرح ہم اپنے بیٹوں کا کرتے ہیں، اپنی بیویوں کا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا کرتے ہیں، اپنے خاندان کا دفاع کرتے ہیں، تو آقا ہم اسی طرح آپ کا بھی اور اسلام کا دفاع کریں گے۔ حضور ان سے بڑے خوش تھے، سوائے بدر کی جنگ کے انہوں نے ساری جنگیں حضور کے ساتھ لڑی تھیں۔ اب اتنے بڑے یہ سردار تھے کہ پورا عرب ان سے متاثر تھا، اور جب لوگوں نے یہ سنا کہ ثابت بن قیس انصاری مسلمان ہو چکے ہیں تو ان کی وجہ سے بڑے بڑے سردار، ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو گئے، اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور ان کا اپنا سارا قبیلہ بھی انہی کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ تو یہ جس طرح ان کے اندر ظاہری خوبیاں تھیں، اسی طرح ان کے اندر باطنی خوبیاں تھیں۔ یہ بڑے خوش اخلاق تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ آقا نے تھپکی دی اور پوچھا، ثابت کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں برباد ہو گئے تم؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، چونکہ میں ساری عمر، میرا باپ بھی سردار تھا، میں بھی سردار ہوں، تو مجھے تعریف پسند ہے، جب میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو یہ چیز تو قبر میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، تعریفیں تو سب اللہ کی ہیں، میری تعریف کیا، لیکن میرے مزاج میں یہ چیز شامل ہے کہ مجھے تعریف ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ حضور نے خوش ہو کر فرمایا کہ ثابت، جب تیرے اندر یہ احساس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور فرمایا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو عزت کے ساتھ زندہ ہو، تو شہادت کی موت پائے اور جنت کے اندر داخل ہو۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت ثابت بن قیس کی بانچیں کھل گئیں، چہرے پہ خوشی ہو گئی، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو اور میں جنت میں حضور کی سنگت میں جاؤں۔ تو یہ وہ ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو پوری زندگی پھر بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑے۔ میں نے ان کا تذکرہ اس لیے شروع کیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک موقع پر آ کر اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی، یوں تو ان کا ہر دن اسلام کی خدمت تھا، انہوں نے پوری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری اور اسلام کی خدمت کی، لیکن ایک واقعے کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ان کی اتنی بڑی خدمت بنتی ہے کہ جو شاید اور کسی کے حصے میں نہیں آتی، وہ یہ کہ نجد کے اندر مسیلمہ کذاب نے جب اعلان نبوت کیا تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو فوج کشی کے لیے بھیجا۔ اب اس فوج کے اندر جو مہاجرین کے دستے کے اوپر جو سالار تھے وہ حذیفہ کے غلام سالم تھے، اور جو انصار یعنی مدینے والوں کے جو سپہ سالار تھے وہ یہی تھے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سردار تھے، اور پوری فوج کے اوپر پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ کمانڈر تھے۔ اب جب یہ جنگ اس کے ساتھ لڑی جا رہی تھی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ یمامہ کی جنگ یہ نجد کے اندر، تو وہ بنو حنیفہ بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اور بڑی فوج لے کر آئے تھے، اور وہ مسلمان اسلام کی تاریخ میں بڑی سخت جنگ ہے، یعنی کم جنگیں اتنی سخت تھیں مسلمانوں کے لیے جتنی وہ جنگ سخت تھی، اور اس میں تقریباً 1400 وہ صحابہ کرام شہید ہوئے جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا۔ وہ اتنی سخت جنگ تھی، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے کئی دفعہ۔ لیکن اس جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس انصاری کا رول کیا تھا؟ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسیلمہ کذاب کی فوج مسلمانوں پہ غالب ہو گئی اور نظر آ رہا تھا کہ مسلمان شکست کھا جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ جو شہری علاقے کے لوگ تھے وہ دیہاتیوں کو تانے دیتے کہ تمہیں لڑنا نہیں آتا، جو دیہاتی تھے وہ شہریوں کو تانے دینے، یعنی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ جب یہ چیز دیکھی تو حضرت ثابت بن قیس انصاری، یہاں اس لیے ان کو سلیوٹ کرنا پڑتا ہے، سلام کرنا پڑتی ہے کہ ان کا دل رنجیدہ ہوا۔ وہ انصار کے سپہ سالار تھے، انہوں نے بلند آواز سے کہا، اے انصاری و مہاجرو، تم ایسے تو جنگ حضور کے دور میں ہی لڑا کرتے تھے جس طرح آج لڑ رہے ہو، یہ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے، تم حضور کے دور میں یہ ایسے جنگیں لڑتے تھے، ایسے شکستیں کھاتے تھے۔ وہ اعلان کہتے ہیں، یا اللہ میں اس مسلمہ کذاب کی نبوت سے بریت کا اعلان کرتا ہوں، میں بری ہوتا ہوں، اور دوسرا جو مسلمانوں کے اندر چل رہا ہے میں اس سے بھی بری ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آؤ آج مجھ پر موت کے لیے بیعت کرو، شہادت کے لیے بیعت کرو، اور 3-4 اور صحابہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے، ایک اور صحابی تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے۔ یہ 3-4 نے مل کے نعرہ مستانہ لگایا، اور مسلمان جو جنگ ہار رہے تھے انہوں نے 3-4 بندوں نے اس تیزی کے ساتھ دشمن کی فوج کے ساتھ سامنے جا کے پشتوں کے پشتے لگا دیے، انہوں نے تیرتوں کی بارشیں کر دی، اور ان کے چاروں کے پورے جسم تیروں سے اٹے ہوئے تھے، لیکن اتنی زور سے انہوں نے حملہ کیا کہ دشمن کی فوج آگے لگ کر بھاگ گئی، اور پھر جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جو مسلمان ہار رہے تھے، حضرت ثابت بن قیس کے خطبے اور ان کی جوامردی سے وہ مسلمان جنگ پھر جیت گئے، اور یمامہ کی جنگ پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور جس میں اسود انصا بھی مارا گیا۔ تو یہ وہ اسلام کے وہ مجاہدین ہیں جن کا ذکر عام طور پر تو نہیں کیا جاتا، لیکن اسلام کا ایک ایک وہ فرد، وہ ایک ایک فرزند، وہ مصطفیٰ کا ایک ایک پروانہ، وہ حضور کا ایک ایک عاشق اور اسلام کا ایک ایک فرزند، وہ اس قابل ہے کہ ان کی ذات کو، ان کے کارناموں کو سلوٹ کیا جائے، سلام کیا جائے، ان کے ذکر کو زندہ کیا جائے اور اپنی اولادوں کو سنایا جائے۔ تو یہ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر وہی ہوا کہ یہ جنگ میں شہید ہو گئے، اور حضور کا وہ جو آپ نے خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی کہ تم اللہ کی رسم میں شہید ہو گئے اور پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ اور پھر واقعہ یہ ہوا جب آپ شہید ہو گئے اور پورا جسم تیروں سے اور تلوار کے زخموں سے ہٹا ہوا تھا، ایک اور صحابی کی خواب میں آتے ہیں اور ان کو خواب میں بتاتے ہیں ثابت بن قیس انصاری کہ میری جو زرہ تھی نا، میرے جسم پہ بڑی قیمتی زرہ تھی، وہ فلاں مسلمان نے چرا لی ہے، جب میں شہید ہو گیا تو میرے جسم سے اتار لی اس نے زرہ، اور فلاں کونے میں اس کا خیمہ ہے، اور اس نے خیمے کے اندر فلاں جگہ پر اوپر گھوڑے کی زین رکھی ہوئی ہے اور نیچے اس کے زرہ ہے، تو جا کر خالد بن ولید سے کہو کہ میری وہ زرہ وہاں سے نکالے، اور جب مدینے میں جائیں تو یہ زرہ بیچ کے میرا اتنا قرض ہے وہ ادا کر دیں، اور میرے 2 غلام ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ خبر جب اس مسلمان نے خواب اٹھا، اور جب حضرت خالد بن ولید تک پہنچی یہ خبر کہ آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے ثابت بن قیس نے کہ میری زرہ وہاں سے نکلواؤ، آپ نے 2 بندے بھیجے، تو جو نشانی حضرت ثابت بن قیس نے خواب میں بتائی تھی، 2 بندے وہاں پہنچے خیمے کے اندر، تو وہاں وہ زین اٹھائی تو نیچے سے حضرت ثابت بن قیس کی زرہ نکل آئی، وہ لا کر حضرت خالد بن ولید کو دی، اور آپ نے مدینے پر جا کر وہ زرہ بیچی، اور اس سے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قرض ادا ہوا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اپنی شہادت کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں میرے اوپر میرا قرض نہ ہو جب میں دنیا سے جاؤں، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 میرے غلام ہیں ان کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دینا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا جنگ یمامہ کے اندر کہ ان کی جرت نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات ان کے حسب حال بلند فرمائے، اور ہمیں بھی روز محشر ان لوگوں کی سنگت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔